اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ تجھ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تجھ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی. جزاک اللہ. جناب یہ تھے عمران نقشبندی صاحب جن کی آواز کے ساتھ اور کلام کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہوا. آج کا دن بڑا اہم ہے. عموماً گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے کچھ مسائل کے حوالے سے، عوامی نوعیت کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے K21 نیوز کی یہ کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی خاص مواقع ہوں اس کی مناسبت سے پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں. آج کے پروگرام میں بھی محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شب معراج کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے مرتب کیا گیا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے اور یہ معراج ہے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو مختصر وقت میں میرے پاس بہت سارے مہمان یہاں پر موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مہمانوں سے بات کر لی جائے. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمان مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور پروگرام کا آغاز ہوا جناب عمران علی نقشبندی صاحب کی آواز سے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش عمران صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. میرے بائیں طرف تشریف فرمائے جناب مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب عالم دین معروف، ہمارے ساتھ مختلف ٹرانسمیشن میں حصہ بنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ پھر آج یہ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز کروں گا جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب سے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا معراج کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج عطا کی. یہ معراج آخر ہے کیا؟ یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور دن کی اہمیت کے حوالے سے، شب کی اہمیت کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ حوالے اور حدیث کی روشنی میں ذرا یہ فرمائیے، رہنمائی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ مومن کے لیے کیوں ضروری ہے اس کو سمجھنا، تاکہ وہ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے جاری رکھے اور اس میں بہتری لے کر آئے. میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا. بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. ابتداً میں معراج کے حوالے سے تھوڑا سا تمہیدی طور پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ معراج ایک معجزے کا نام ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جی تو یہاں پر ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، قیمتی جملہ ہے کہ جو سمجھ میں آئے اس کو معراج کہتے نہیں ہیں. کیا کہنا ہے؟ جو سمجھ میں آئے اس کو معجزہ کہتے نہیں ہیں. معجزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. بہت خوب. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو نبوت اور رسالت دے کر جب اس کائنات میں بھیجا تو رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی زندہ نبی مختار نبی دونوں جہانوں کے سردار نبی نے جب دعوت اسلام کا آغاز کیا تو مختلف قسم کے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا رہا. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب کافروں نے میرے آقا کو اس قدر مغموم کیا کہ رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مغموم حالت میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اچھا آپ وہاں پر تھے، بروز پیر شریف کی رات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سکون اور محبوب کے دل کو راحت پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین کو ایک پیغام دے کر بھیجا. اچھا وہ پیغام لے کر جو آئے تھے وہ محب اور محبوب کی ملاقات کا پیغام تھا. بہت خوب. معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ گئے تو یہ جو معراج تھی پہلے آسمان پہ جانا، یہ رسول اللہ کی معراج نہیں تھی بلکہ یہ آسمان کی معراج تھی. اور اسی طرح براق پر سوار ہو جانا یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں تھی بلکہ اس براق کی معراج تھی. میرے آقا کی جو معراج ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. اور اسی طرح جو ہے محب اور محبوب کی ملاقات اور پھر محب و محبوب کا ثم دنا فتدلی کے مقام پر پہنچ جانا، فکان قاب قوسین او ادنی والی منزل کو طے کر جانا، اس چیز کا نام ہے معراج. اب یہاں پر اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کریم آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا جو دیدار کیا، دیدار الہی، وہ میرے آقا نے اپنے ان پیشانی والی آنکھوں سے کیا. اور جب محب و محبوب کی ملاقات ہو، اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ.
لفظ سبحان جو ہوتا ہے نا یہ کلام تعجب کے لیے آتا ہے، جب کہیں پر کوئی عجیب واقعہ ہو، حیرت میں پڑنے والا واقعہ ہو تو وہاں پر لفظ سبحان لگا کر اس تعجب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے رب نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 1 ہے، فرمایا الذی، یہ جو ہے نا اسماء موصولہ میں سے ہے، اور اس میں موصول وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا مراد ہو۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے اسرا۔ اسرا کے بارے میں علماء اکرام نے کلام کیا کہ یہاں پر اگر اذہب استعمال ہوتا نا تو یہاں پر بہت ساری باتیں آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ لے گیا، لیکن لے گیا نہیں ہے، اسرا جس نے سیر کرائی۔ سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محب و محبوب کی ملاقات کا نام ہے، محب و محبوب کی ایک دوسرے کی زیارت کا نام ہے، یعنی اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور پھر یہ قرآن کریم کی 3 مقامات پر اس واقعہ معراج کو بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اصول فقہ کی کتاب ہے اصول الشاشی، اس کے اندر باقاعدہ دلیل بنانے کا، استدلال پکڑنے کے طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو الفاظ کے ذریعے ثابت کی جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جنہیں معنی کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ لیکن یہاں پر قرآن کریم میں واقع معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں بیان کیا، نہ تو یہاں پر کسی لغت کی ضرورت ہے، نہ کسی اتحاد کی ضرورت ہے، نہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بلکہ عبارت النص سے ہی بات واضح ہو رہی ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کی رات میں بلایا۔ پھر اس کے علاوہ احادیث کی طرف اگر ہم جائیں نا تو وہاں پر بھی بڑے مستند باتیں، مستند حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو روحانی اور جسمانی معراج کروایا۔ کتاب کا نام ہے مرآۃ المناجی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، اور اسی طرح سیرت النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، اور اسی طرح کتاب کا نام ہے بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن، اور اس کے صفحہ نمبر 976 پہ یہ واقعہ معراج بڑی فصاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح سیاستہ کی کتاب ترمذی شریف، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399، مطبوعہ شبیر برادرز، یہاں پر یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح نسائی شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ واقعہ معراج موجود ہے۔ تو یہ سارے حوالہ جات دینے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ معراج یہ کوئی خالی قصے کہانی کا نام نہیں ہے، بلکہ واقعہ معراج محب و محبوب کی ملاقات کا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح یہی بات موجم اوسط کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 پہ موجود ہے، اور شرح زرقانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 75 پہ یہ بات موجود ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ بات اور یہ مسئلہ، یہ واقعہ بڑا مسلمہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ اب یہ بڑی طویل فہرست ہے۔ پھر اس سفر معراج میں ہر منزل پر، ہر قدم پر ایک الگ معراج ہے، ہر قدم پر ایک الگ معراج ہے۔ اس کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے، میرے آقا کے جہاں قدم لگتے گئے اللہ تعالی نے اس جگہ کو معراج کروا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ لفظ استعمال ہوا قاب قوسین، اس کی میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ سننے والوں کے لیے سمجھنا سہل اور آسان ہو جائے کہ لفظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی کہ ایک تو اس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا کہ کوئی فاصلہ نہ رہا، لیکن قاب قوسین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی تشریح فرمائیے اس کی۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ملاقات کا تذکرہ ہے، ثم دنا فتدلی، کہ پھر وہ قریب ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ قرابت کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ کتنی قرابت تھی، فکان قاب قوسین او ادنا۔ سادہ لفظوں میں اس کی جو علماء کرام نے تفسیر کی ہے نا، اس کے حوالے سے تفسیر بیضاوی، تفسیر کشاف، تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، اور تفسیر جلالین جو عام طور پر مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، ان تمام تفاسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو فکان قاب قوسین او ادنا کی جو منزل ہے نا، پہلے تو ایک اندازہ بیان کیا قاب قوسین کہ وہ بہت قریب ہو گئے، اس قدر قریب ہو گئے کہ جس طرح کے کمان ہو گئی، اور یا جس طرح کے آپ کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا اشارہ ہے، اتنا بھی فاصلہ باقی نہ رہا۔ پھر آگے مزید فرمایا او ادنا، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پھر اس منزل قرابت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سنہرے انداز میں کیا کہ یہ جو معراج ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بلایا، محبوبہ میرے قریب آ جا۔ دنیا چاہتی ہے کہ مالک کے قریب ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، تو کلیم ہے، وہ حبیب ہے، اور کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ میں مالک کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یا میں مالک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر راحت پر ہوتا ہے اور خالق کائنات چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔
تو یہ جو قاب قوسین او ادنا ہے یہ تمام منزلوں کو ختم کرنے کا نام ہے، یہ تمام دوریوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ ویسے تو اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن کفار یہ سمجھتے تھے کہ اب محمد عربی جو ہے مغموم ہیں اور ہم اسلام کو مٹا دیں گے یا دین کو مٹا دیں گے یا مصطفیٰ کے مشن کو مٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میدان عمل میں آنا مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے، باقی اسلام کو بچانا بھی عرش اولا کے رب کا کام ہے اور اسلام کو پھیلانا بھی عرش اولا کے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ یہ سب کی جو ہے ذمہ داری ہے اور سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ بریک ایک چھوٹی سی ہمیں لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، میں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے، کہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس
خطر ہو، بے خطر ہو، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا۔ مقطع دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا کہ لوگ تیرا، لوگ تیرا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب یہ تھے حماد بیگ صاحب نعت خواں، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آج کے دن کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بریک پہ جانے سے آج کے دن کے حوالے سے اور شب معراج کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور کیوں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں اور علماء کرام کا ساتھ ہمیشہ سے رہتا ہے، خاص طور پہ ان اہم مواقعوں پر۔ تو آج کے دن بھی ہم نے معزز مہمان کو یہاں مدعو کیا، مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب۔ میں ان کی طرف چلوں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع کے حوالے سے، اس مناسبت پہ عرض کیجئے کہ یہ اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ بیان کی گئی، اور پھر یہ سارا نامہ اعمال اور پورے سال بھر کی جو جتنے بھی آپ کے کام رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ حساب و کتاب کا یہ معاملہ ہے کیا، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هو الا وحي يوحى صدق الله العظيم۔ بہت اونچے گئے موسیٰ کوہ طور تک پہنچے، اٹھے حضرت عیسیٰ چوتھے فلک کے نور تک پہنچے۔ عقل والو ذرا دیکھو اپنے محمد کی بلندی کو، چلے بیت المقدس سے خدا کے نور تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 27 رجب المرجب کی شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص دیدار عطا فرمایا۔ بے شک آج تک جب سے یہ دنیا بنی ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا۔ بے شک کسی نے کلام کیا، کسی نے رب تبارک و تعالی سے باتیں کی، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ براہ راست رب تبارک و تعالی نے سامنے بٹھا کر اس محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی کیا ہیں۔ کہنے، یہ معراج کیوں کرائی گئی ہے؟ جی 15واں پارہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص الخاص بندے کو سیر کرائی۔ ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتی ہے سیر۔ جی سیر بندہ خرامہ ناز سے چلتا ہے، ایسے ہی اور جو سفر ہوتا ہے اجلت کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں سفر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ سیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، اس محبوب کا سفر کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیلن پھر یہاں تنوین تنکیر کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا حصہ،
یہ نہیں کہ پوری رات میں سیر کرائی، فرمایا تھوڑے سے حصے میں ہم نے سیر کرائی ہے. لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں. اب معراج اس لیے کرائی گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نشانی کیا دیکھی؟ سرکار فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے کلیم قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ والے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بتایا کہ اللہ کے کلیم قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. جب سرکار مسجد اقصی میں پہنچے، دیکھا کلیم اللہ پہلی صف میں موجود ہیں. تو کیا ہمارے آقا کی رفتار سے کلیم اللہ کی رفتار زیادہ تھی؟ تو یہاں مفسرین محدثین خوبصورت جواب عطا فرماتے ہیں. فرماتے موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے نہیں گئے بلکہ براق کی رفتار سے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں کیوں گئے؟ انہوں نے کہا یہاں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، جو آخری نبی کی قیادت میں مجھے نماز پڑھنی ہے وہ ہزارہاں درجے افضل نماز ہے، اس لیے کلیم اللہ نے یہاں نماز چھوڑی، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. شب اسرا امامت ایشاں کرد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی میں اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ڈنڈے بجاتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے کہ آخری نبی آئے گا، کاش کہ ہم بھی اس آخری نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء اکرام کو وہاں پر جمع کر لیا کہ جس محبوب کے ترانے گاتے رہے ہو، آج کی رات آ جاؤ، آج تمہاری بھی معراج ہونے کی رات ہے. سبحان اللہ. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. وہاں سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر سدرۃ المنتہا جنت میں تشریف لے جاتے ہیں. یہاں خوبصورت بات کرنا چاہوں گا، سرکار جیسے ہی جنت میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ کو سنا. بلکہ میں عربی پڑھ دوں گا، بخاری شریف میں 7 مقامات پر یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس پلٹے تو آپ نے بلال کو بلایا. آپ نے فرمایا یا بلالو سمعت خفا نعلیک بین یدی فی الجنہ، بلال ذرا اتنا بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ میں جب جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، محبوب نہ کوئی عبادت کیتی ہے نہ کوئی ریاضت کیتی ہے، بس محبوبہ میں تینوں تقدا رہنا وا، بس تیری ہی تلاوت کیتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے. اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذابات کا مشاہدہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے مختلف قوموں کو دیکھا. ایک قوم کو میں نے دیکھا کہ کھیتی کاشت کرتے ہیں اور فوراً وہ تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر کھیتی پیدا ہو جاتی ہے. بار بار ایسے ہو رہا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا چند خواتین کو جن کو کھجور کی شاخوں کے ساتھ، یعنی آگ کی ہی شاخیں تھی، ان کے ساتھ فرشتوں نے الٹا لٹکایا ہوا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خواتین ہیں جو طہارت
جو طہارت کو اختیار نہیں کرتی تھی، حلال جہاں پر تھا حلال کی طرف نہیں راغب ہوتی تھی، حرام کی طرف راغب ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو اسی طرح جہنم میں عذاب میں رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یاسر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر ہوتا ہے، حضرت جبریل سدرہ پر روک جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے رف ایک سواری آتی ہے، اس پر سوار ہوتے ہیں، جب عرش اعلیٰ پر پہنچتے ہیں تو نادانی منادن بلغت ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی علیہ، اے محبوب ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہ رک گیا، دنل جبار فتح دلہ فکان قاب قوسین او ادنا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب رک جا، اتنا سفر تو طے کر کے آیا ہے، اب ان سیڑھیوں سے رب اپنی شان کے مطابق نیچے اتر کر محبوب تیرا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا استقبال کیا، پھر رب تبارک و تعالی کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں روحانی معراج تھی، لیکن یاد رکھیں روحانی معراج تو آقا کو ہر وقت حاصل تھی، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ رات کو آپ بھوکے سوتے ہیں، صبح آپ کا پیٹ مبارک بھرا ہوتا ہے، شکم سیر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ زمانہ سو جاتا ہے، میں اپنے رب کے ہاں چلا جاتا ہوں، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی من الجنہ، میرا رب ساری رات مجھے جنت کی نعمتیں کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہر وقت حاصل تھی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معراج نہیں تھی بلکہ یہ سرکار کی جسمانی معراج تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب جی۔ مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب یہ خوبصورت بیان فرما رہے تھے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان خاص مواقعوں کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے جائیں، لیکن وقت کی کیونکہ کمی ہے، اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف بھی ہمیں جانا ہوگا، جو آپ کی صحت کے حوالے سے ہم نے رکھا ہے، وہ ہفتہ وار سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور اس جو سلسلہ ہے اس کو یہیں منقطع کرنا پڑے گا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی مشتاق احمد نورانی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا یہاں پر ہمارے ساتھ، آج اس خصوصی پروگرام کا حصہ بنے، شامل رہیں۔ حماد بیگ صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا یہاں پر ہمارے ساتھ آئے۔ عمران نقشبندی صاحب کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب جو کچھ دیر پہلے یہاں تشریف فرما تھے، ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ تو ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا، اور گڈ مارننگ کراچی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام۔